بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مخالفین کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. ایک باؤنسر ایسا آتا ہے کہ پریشانی ہو جاتی ہے اور اگلی گیند ایسے لگتا ہے کہ یارکر آ رہی ہے. آپ دیکھیے کہ علی بن گڈا پور کے بارے میں کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب ان کا نام واپس لیں. کیوں ان کو نامزد کیا ہے بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا؟ یہ تو بڑی کنفرنٹیشن ہو جائے گی، بڑے مسائل ہو جائیں گے، یہ نام نہیں سامنے آنا چاہیے تھا. اب اس کی وجوہات نہیں بتا رہے کہ کیا ایسا علی بن گڈا پور نے کر دیا ہے. کیسز کی اگر بات ہوتی ہے تو جناب یہاں تو کیسز بہت سے لوگوں پر ہیں، بہت سے لوگوں پر کیسز ثابت بھی ہوئے، اس کے بعد پھر وہ سامنے آ جاتے ہیں کہ جی ہم نے کیس ختم کروا لی ہیں. تو ملزم میں اور مجرم میں فرق ہوتا ہے، ورنہ وہ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے. اب الیکشن لڑ کر اگر کوئی جیت گیا ہے تو اعتراض کیا ہے؟ خیر، علی بن گڈا پور پر اعتراض کرتے کرتے پتہ یہ چلا کہ جناب میاں اسلم اقبال صاحب کو وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے تحریک انصاف کی طرف سے نامزد کر دیا گیا ہے. اندازہ لگائیے اب وہ جو ایک کہتے ہیں جی ہاکس، ابھی تو علی بن گڈا پور کے شوق سے نہیں نکلے تھے، اس کے خلاف جناب کمپین چل رہی تھی، اور اب میاں اسلم اقبال کا بھی نام آ گیا ہے اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان صاحب نے ان کا نام دے دیا ہے. اسی طرح بلوچستان کی بات ہو رہی ہے، وہاں بھی نوجوان کا نام سامنے آ گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ کیوں اس طرح کے نام آ رہے ہیں، کیا آ رہا ہے؟ تو پھر ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا خاندان میں ہی کوئی رکھا جائے تو تب سکون ملتا ہے کہ جناب شریف خاندان ہے، اس سے باہر کوئی نہ نکلے، وہیں پر نام ہوں گے، وہی بڑی کرسیوں پر بیٹھ سکتے ہیں. تو یہاں عمران خان صاحب نے اپنے کسی خاندان میں کس کو یہاں پر نامینیٹ کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو اب یہ تو ایک شاکنگ نیوز تھی مخالفین کے لیے کہ میاں اسلم اقبال وہ تو بڑا زبردست آدمی ہے جی، اور پرانا سیاستدان، سیاست کو بھی سمجھتا ہے اور ڈٹ جانے والا ہے، دلیر ہے، بہادر ہے. یہ اب ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. اچھا، اب دیکھیے کہ کوشش تو یہ تھی کہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کو دبایا جا سکے کہ دیکھیں آپ کے بندے بھی ہم توڑ رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی ریلیف چاہیے تو پھر آپ مان جائیں، یہ جو بھی ہم نے اب چوری کر لیا مینڈیٹ، اب اس کو تسلیم کرتے ہوئے آ جائیں. آپ نوٹ کیجئے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں کہ آ جائیں بس اب آ کر بیٹھیں، چیزوں کو آگے چلائیں. اور صحافیوں کی طرف سے بھی، دانشوروں کی طرف سے بھی یہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ جی آ جائیں، اب چھوڑ دیں، جو ہو گیا سو ہو گیا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی مجھے جیل سے نہیں نکلنا، مجھے عوام کا مینڈیٹ واپس چاہیے، مجھے اپنی سزائیں نہیں ختم کروانی، مجھے رہائی نہیں، مجھے عوام کا مینڈیٹ چاہیے. کہ یہ ان کی امانت ہے، انہوں نے جب ایفرٹ کر کے باہر نکل کر ہمیں ووٹ ڈالا ہے تو اب ہم ان کے ووٹ کی حفاظت بھی نہ کریں تو ہر حد تک جائیں گے. اب اس کا آغاز ہو گیا ہے. کل جناب تحریک انصاف پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے، پاکستانی میڈیا تو ہے ہی لیکن پاکستانی میڈیا آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑا مشکل ہے اس کے لیے سب کچھ دکھانا، تو انٹرنیشنل میڈیا تو وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ دکھا رہا ہے جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستانی میڈیا دکھا سکے. اب اس تمام میڈیا کو بلا لیا ہے اور فارم 45 کے ساتھ جو ثبوت ہے، سب سے بڑا ثبوت ہے، جس کے بارے میں قانون بھی یہ کہتا ہے جی فارم 47 میں اگر کوئی غلطی ہے تو آپ فارم 45 کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق آپ رزلٹ دیں گے. تحریک انصاف پہلے ہی تمام 45 کے فارمز لے آئی ہوئی ہے سامنے. نون لیگ کی حالت اتنی پتلی ہے کہ وہ فارم 45 ان کی چھیڑ بن گیا ہے، وہ اس پر بات بھی نہیں کرنا چاہتے. اب دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ نون لیگ کی اپنی وکٹیں گر رہی ہیں، اپنی وکٹیں گر رہی ہیں. ایک تو وکٹیں آپ سنتے ہوں گے کہ جو بتا رہے ہیں کہ جی یہ آزاد امیدوار تھے تحریک انصاف کے، وہ شامل ہو گئے اب نون لیگ میں، وہ استحکام پاکستان پارٹی میں ہو گئے. یہ پہلے بھی کھیل ہو چکا، اور جو لوگ گئے جس وجہ سے بھی گئے، زور زبردستی سے گئے، ظاہر ہے کہ کاروبار تباہ ہو جائیں گے، گھروں پر چھاپے پڑیں گے، آپ کو اب اگر معافی چاہیے تو آپ آ جائیں استحکام پاکستان پارٹی میں یا نون لیگ میں آ جائیں. پہلے بھی باتیں ہو رہی تھیں تو آپ کر لیں، کر رہے ہیں. لیکن نون لیگ کو کون چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جب ان کو اقتدار کی طرف لے جایا جا رہا ہے اس وقت کون چھوڑ کر جا رہا ہے؟ محمد زبیر. اب سینیٹر آصف کرمانی صاحب ان میں شامل ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میاں نواز شریف نے خود کو کیوں مائنس کر لیا، مریم نواز صاحبہ کو بھی سامنے نہیں لانا چاہیے تھا، یہ بالکل غلط ہے، موجودہ حالات میں وہ نہیں چیزوں کو سنبھال سکتی. تو مریم نواز صاحبہ کے بارے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کرسی کی لالچ میں اپنے والد کی یعنی سیاسی قربانی دے دی ہے کہ ان کو نہ وزارت عظمیٰ ملے، مجھے وزارت اعلیٰ ملنی چاہیے. ظاہر ڈیل شیل ہو رہی ہے تو اس میں اگر میاں صاحب نہیں بھی آتے اقتدار میں کوئی بات نہیں، تو میاں صاحب نے اپنی بیٹی کے لیے قربانی دے دی. لیکن جو بھی کیا ہے، اب پھر بات یہ آ رہی ہے کہ جو پرانے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں نون لیگ کے، وہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کی تباہی کے پیچھے یا میاں نواز شریف صاحب کی جو سیاست ختم ہو گئی ہے اس کے پیچھے جناب شہباز شریف نہیں مریم نواز صاحبہ کا ہاتھ ہے. آپ شاہد خاقان عباسی کی باتیں سن لیں کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی بس ٹھیک ہے، اب نئی جب قیادت آ گئی، جیسی مریم نواز صاحبہ کو آگے جی چیف آرگنائزر بن گئی یا سینئر نائب صدر بن گئی، تو شاہد خاقان عباسی اس وقت سے علیحدہ ہو گئے تھے. بالکل آپ نے دیکھا جس طرح چودھری نثار ہوئے تھے. اب اس لسٹ میں آپ نے دیکھ لیا مفتاح اسماعیل بھی آ چکے ہیں، محمد زبیر بھی آ گئے ہیں. محمد زبیر نے تو یہاں تک کہا ہے کہ تحریک انصاف نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا. ہم نے، وہ کہتے ہیں ہم نے ان سے سب کچھ چھین لیا، ان سے بلہ چھینا،
جو کچھ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے خلاف کیا، لیکن جس طرح سے وہ آگے آئے ہیں حیران کن ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نئی لیڈرشپ مل گئی، ان کو پاکستان میں ایک نیشنل لیول کا شیر افضل مروت کی صورت میں ایک لیڈر مل گیا ہے، اور وہ بہت سے نام لے رہے ہیں کہ جی بیرسٹر گوہر سامنے آ گئے ہیں، سلمان اکمل راجہ اور دیگر لوگ بہت سے ہیں. تو یہ ان کی لیڈرشپ پہ تو یہ چیزیں نہیں ملتی. بہرحال وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ان کو تو نئے لوگ مل گئے ہیں. اگر علی زیدی، عمران اسماعیل ایسے لوگ چھوڑ کر بھی گئے ہیں تو ان کی جگہ نئے لوگ آ گئے ہیں. اور اب یہ لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، آصف کرمانی بھی تعریف کر رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جو ینگ جنریشن ہے، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ سارے اب تحریک انصاف کی طرف چلے گئے ہیں، ہم ان کو موٹیویٹ نہیں کر سکے، ہم یہ نہیں کر سکے، وہ نہیں کر سکے. تو لوگ اس پر کہہ رہے ہیں جی آپ کا تو ووٹ بینک ہی ویسے ہی ختم ہو چکا ہے، آپ جو مرضی بہانے بناتے رہیں. تو نون لیگ کے اپنے لوگ اب یہ کر رہے ہیں تاکہ ان کی طرف، نون لیگ کی طرف لوگوں کو دھکیلا جا رہا ہے، مگر اقتدار بھی ان کو نظر آ رہا ہے، پھر بھی لوگ چھوڑ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ جی یہ تو تباہی ہو رہی ہے. یہ صورتحال بن رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب بیک فٹ پہ جاتے ہیں جی علی مین گنڈا پور ہوا تو گورنر راج لگ جائے گا، اگر اس کو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. پھر خبریں بھی آئیں کہ جی ابھی لوگوں نے خواہشات پر خبریں بن جاتی ہیں کہ جی علی مین گنڈا پور کا نام نہیں آیا، باقیوں کے نام آ گئے، کیونکہ نام آئے میاں اسلم اقبال صاحب کا نام آیا جس کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، کہہ رہے جی بڑا زبردست انہوں نے یہ کام کیا ہے، عمران خان صاحب نے بڑا زبردست نام دیا. ابھی اس پر بھی اعتراضات آ جائیں گے، وہ آپ بے فکر ہو جائیں. اسی طرح اسپیکرشپ کے لیے بھی نام آ گئے. اور پھر اس میں آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے حوالے سے بھی سالار خان کا نام آ گیا وزارت اعلیٰ کے لیے. تو اب یہ نام تو آ گئے سامنے، تو کہا گیا کہ وہ اس میں علی مین گنڈا پور کا نام نہیں ہے، تو لہٰذا جی وہ نام واپس ہو گیا. نہیں جناب، علی مین گنڈا پور کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو تو پہلے ہی نامزد کر دیا گیا ہے. تو یہ نام جس طرح سے سامنے آئے اس پر ایک الگ واویلا مچ گیا. ایک ملاقات کا بھی تذکرہ ضروری ہے جس سارے سیناریوں میں. آپ دیکھیے چودھری شجاعت صاحب اپنے سارے خاندان کو لے کر پہنچ گئے پرویز الہی سے ملاقات کرنے اڈیالہ جیل میں، اور اس پر منیس الہی نے کہا جی کہ فیملی کو تو ملنے نہیں دیا جاتا پرویز الہی سے، اور یہ جب چاہتے ہیں آ جاتے ہیں، ملنے دیا جاتا ہے. تو نظر آ رہا تھا جس طرح سے سارا خاندان آیا ہے وہ پرویز الہی کو کسی بات پر منانے آیا ہے. تو خبر ابھی تک یہ ہے کہ پرویز الہی نے کہا نہیں جی میں عمران خان کے ساتھ ہوں، وہ بھی نہیں ٹوٹ رہے. اب یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں جی ان کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان کس پائے کا لیڈر ہے. یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے مینڈیٹ واپس کیا جائے گا پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے. تو بات چیت کا تو معاملہ چل رہا ہے نا، چاہے فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کا معاملہ ہو، چاہے آپ دیکھیے یہ اڈیالہ جیل میں یہ ملاقات ہو. اس کے پیچھے یہی ہے کہ جی پرویز الہی سے ملیں گے، کچھ ان کو منائیں گے، پھر آگے شاید عمران خان کی طرف کوئی معاملہ جائے. تو بیہائنڈ دا سین چیزیں تو چل رہی ہیں، عمران خان صاحب منانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب کوئی کمپرومائز اس طرح سے کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جی کوئی سمجھوتا کر لیں یا کوئی ڈیل کر لیں. وہ بات نہیں ہو رہی، ان کے بیانات سے بھی نظر آ رہا ہے. تو اب علی مین گنڈا پور کے تو نام بھی سامنے یعنی ان کے کام بھی سامنے آ رہے ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. ایک طرف خبریں آ رہی ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ کے پاس جا رہے ہیں چیف سیکرٹری، آئی جی، وہ ابھی سے ان کو اقتدار سونپ چکے ہیں اپنی طرف سے کہ جی حکمران خاندان ہے. اور یہاں یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر اعلانات ہو رہے ہیں. علی مین گنڈا پور نے کہا جی پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے، وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہیلتھ کارڈ ہم واپس لے کر آئیں گے. سب سے پہلا کام ہیلتھ کارڈ کا کرنا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی پاکستان بھر کے کیسز میں ضمانت ہو چکی، جلد پشاور کا دورہ کر کے پارلیمانی پارٹی اجلاس بلاؤں گا، خیبر پختونخوا کو ویلفیئر صوبہ بنا کر امن و امان کی صورتحال بہتر کروں گا، اداروں کو اعتماد میں لیں گے اور اعتماد دیں گے. علی مین گنڈا پور جو دہشت گردی کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی یہ بڑا اہم بیان ہے. دوسری طرف جناب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کل 2 بجے کہا گیا ہے کہ تمام انٹرنیشنل میڈیا بلا لیا گیا ہے اور اسلام آباد میں، اور ان کے سامنے ثبوت رکھے جائیں گے. اب انٹرنیشنل میڈیا پہلے ہی، چاہے اکانومسٹ ہے، فائنینشل ٹائمز ہے، بلومبرگ ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، BBC ہے، الجزیرہ ہے، نام لیتے چلے جائیں، جتنے بھی ہیں، TRT ورلڈ، رشین ٹیلی ویژن، اسکائی، یہ سب بات کر رہے ہیں کہ جی یہ دھاندلی اتنی بڑی ہوئی ہے. تو وہ تو پہلے ہی دیکھ رہے ہیں، ان کے آبزرورز، ان کے رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں. اب یہاں پر ثبوت بھی ان کو دکھائے جائیں گے. تو انٹرنیشنل میڈیا تو پہلے ہی بہت زیادہ یہ کر رہا ہے اور اس کا اتنا پریشر آ رہا ہے ہماری وزارت خارجہ پر کہ وہ پریشان پھر رہے ہیں. تو یہ اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ جناب آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور خبر یہ ہے کہ اب اتوار کو عمران خان کا اتوار کو پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام نومنتخب MPs کا اجلاس طلب کرنے کی ہدایات، اجلاس کی صدارت علی مین گنڈا پور کریں گے. اتوار کو تمام MPs خیبر پختونخوا کے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑا جو کام ہو رہا ہے وہ ہے، یہ کل تو پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے، ہفتے کے روز، ہفتے کو دن 12 بجے، جناب دن 12 بجے شیر افضل مروت نے عمران خان سے ملاقات کے بعد اعلان کیا ہے
کہ ہفتے کو دن 12 بجے تمام لوگ، تمام پاکستانی جھنڈوں کے ساتھ نکلیں باہر اور احتجاج ریکارڈ کروائیں. یہ صرف مینڈیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آزادی کا مسئلہ ہے. آج یہ مینڈیٹ چوری کر لیا تو پھر الیکشنز پر کوئی کبھی یقین نہیں کرے گا. گھر بیٹھے رہیں بھائی، فیصلے ہو چکے ہیں، کوئی الیکشن نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں. تو آپ سب نے نکلنا ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے صرف ایک دفعہ اٹھنا ہے اور یہ پھر آپ کو ہمیشہ کے لیے یہ آزادی مل جائے گی. اور پہلے تو لانگ مارچ وغیرہ کی بات ہو رہی تھی، لیکن ابھی لگتا ہے کہ پہلے فیز میں وہ اس طرف جا رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی پوری دنیا کو ہم نے پیغام دینا ہے، اور اگر یہ منی لانڈرنگ کا سنڈیکیٹ ہی آ گیا، یہ سارے خاندان، تو اس کے بعد پھر ملک کو لوٹا جائے گا. پیٹرول، بجلی، گیس کے یہ بم گرائیں گے، مہنگائی کے بم گرائیں گے، یہ کچھ نہیں چھوڑیں گے اس ملک میں. لہٰذا یہ بھی وجہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی، MQM یا نون لیگ، ان سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. عمران خان بار بار واضح کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں. پھر یہ لوگ لکھ رہے ہیں جی قیدی نمبر 804 جو ہے اڈیالہ جیل میں ہے، اور اب سیاست کا مرکز وہی ہے، فیصلوں کی صورتحال یہی ہے کہ اس کے ارد گرد فیصلے ہو رہے ہیں، اس سے بات ہو رہی ہے. تو یہ اس وقت جناب خبریں چل رہی ہیں. ساہیوال میں ابھی تک احتجاج ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پر لوگ نے. کراچی میں لوٹے کا گھیراؤ کرنے کی خبریں ہیں، اور حلیم عادل شیخ صاحب کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے. رہا ہونے کے بعد انہوں نے جو ایک چیز پکڑی ہوئی تھی وہ عمران خان کی تصویر تھی، اور انہوں نے تصویر جیل کے قیدی نے گفٹ کی، انہوں نے بتایا، اور بلند کر کے باہر آ کر نعرے لگائے کہ عمران خان کی تصویر اٹھائی اور کہا کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان. اور یہ دیکھیے، یہ باہر آ کر یہ وہ منظر ہے، یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھیے آپ نے. تو یہ اس وقت جناب حالات ہیں. اور بڑی خبر جو اس کے علاوہ اب تک بنی ہوئی ہے، جو سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جی آج بشرا عمران خان صاحبہ سے ان کی فیملی، بیٹی اور داماد خان صاحب کی 2 بہنوں حلیمہ آپا اور عظمیٰ آپا اور وکلاء، یعنی یہ مشال یوسف زئی جو وکیل ہیں، یہ بتا رہی ہیں میری، لطیف کوسہ صاحب، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب، عثمان ریاض صاحب اور بیرسٹر سلمان کھرل کی ملاقات ہوئی. بشرا بی بی نے آج خوفناک انکشافات کیے ہیں کہ انہیں کھانے میں ایسڈ ٹائپ کچھ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے پچھلے 5 دن سے شدید تکلیف ہے. انہوں نے کہا میرے پیٹ میں جیسے آگ لگی ہوئی ہے، منہ اور گلے میں شدید چھالے پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ کھا نہیں پا رہی سوائے سوکھے ٹوسٹ، چائے یا پانی میں ڈبو کے کھا رہی ہیں. وہ شدید تکلیف میں تھیں، ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، ان کا جلد از جلد میڈیکل چیک اپ کروایا جائے. اب جناب چونکہ ان کو ہاؤس اریسٹ رکھا ہوا ہے اور اس کو سب جیل قرار دیا گیا ہے بنی گالہ کو، تو اب یہ بتا رہی ہیں مشال یوسف جو وکیل ہیں کہ جی ان کی حالت تو بڑی اس طرح سے ہے، پتہ نہیں ان کو کیا کھانے میں دے دیا گیا ہے. یہ بشرا بی بی کے حوالے سے یہ انکشافات بھی سامنے آ رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ جی اس بارے میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو بڑے خطرناک انکشافات ہیں. باقی یہ کہ جی تحریک انصاف پیچھے نہیں ہٹ رہی، اور جس طرح اب سلمان اکرم راجہ صاحب کو ایک بڑی جیت ملی ہے، ابتدائی جیت. الیکشن کمیشن نے اون چودھری کے حلقہ N 128 سے کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے، اور اب اس سے ذرا لگ رہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ وہ غلط بندے کے ساتھ آپ نے پھڈا کر لیا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے کہا تھا وہ آخر تک جائیں گے، اور اون چودھری صاحب جو ہیں اب وہ مشکل میں ہیں اور مشکل میں ہی رہیں گے. باقی اب کل دیکھیے کس طرح انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو پھر ہائی لائٹ کرے گا. وہ تو پہلے سے ہی کر رہا ہے، اور پاکستان کی وزارت خارجہ اس پر بڑی مشکل میں ہے، اور امریکہ تک کو اس کے جواب دینے پڑ رہے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو ہفتے کے دن پھر کال دے دی ہے احتجاج کی. ابھی پنجاب سے ہے یہ سارا معاملہ، پھر خیبر پختونخوا میں تو پہلے ہی لوگ تیار ہیں. آج بھی ویژولز آ رہے تھے کہ پشاور میں جس طرح مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اس پر تیمور سلیم جھگڑا صاحب وہ پوری واک کی ہے انہوں نے جناب، اور احتجاجاً وہ گئے ہیں، وہ بھی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے بقول تحریک انصاف کے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکو کے ساتھ ہم بیٹھ کر کہیں اور وہ ڈاکہ ڈالے اور سارا سامان لے جائے. اس کے بعد کہے شعیب شاہین صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آؤ یہ میں نے تم سارے سامان لوٹ لیا ہے، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، اس میں سے کتنا تمہیں واپس کر دوں. تو اس طرح سے نہیں ہو سکتا. سارا کچھ جو لوٹا مال ہے وہ واپس کیا جائے، پھر بات آگے بنے گی. اللہ حافظ.